الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والله عليم حكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل سر تکریم اور سر تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک دو مقامات سے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلمیذان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پروردہ حضرات صحابہ کرام کی ایمانی اور اخلاص اور کردار کی بلندی کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ان سچے لوگوں کی عقیدت و محبت اور ان کی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، ہر شاگرد عظمتوں والا، بلندیوں والا، رفتوں والا ہے. استاد بہت بڑا ہے تو شاگرد بھی اسی نسبت سے بڑا ہو جاتا ہے. بڑے استاد کا شاگرد بھی بڑا ہو جاتا ہے.
اور شاگرد کائنات کا عظیم ترین انسان کہلاتا ہے پھر تو استاد کائنات کا عظیم ترین شخصیت محمد الرسول اللہ ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، تو اس عظمت والے انسان کے شاگرد بھی پھر عظمت والے ہوتے تھے، ہر شاگرد عظمت والا، اور کہ اپنے ایمان میں بھی بلند، اپنے کردار میں بھی بلند، اپنے اخلاق و اطوار میں بھی بلند تھے حضرات صحابہ کرام، سچے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کی سچائی کا اعلان بھی کر دیا، قرآن میں جا بجا ذکر کر کے فرما دیا اگر تم نے اپنے ایمان کو پرکھنے ہیں کہ کامل ایمان کس کا، کامیاب ایمان کس کا ہے، تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ تم کامیاب ہو۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا امت کے لیے، اتنے بلند لوگ تھے جن کا ایمان اتنی بلندی والا، اللہ کو اتنا پسند، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ لیکن آج کی نشست میں ان عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,44,000 کم و بیش حضرات شاگردان رشید تھے، مرد و عورتوں میں سے، جنہوں نے 1,44,000 ہو کر جو حجۃ الوداع میں تھے، اس کے بعد بھی اللہ نے نصیب کیے، جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80-82 دن پہلے ہوا، تو 1,44,000 کم و بیش حضرات صحابہ کرام وہاں تھے، لیکن انہوں نے دین کو ایسا لے کر نکلے ہیں آج پوری دنیا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سالوں میں پورے عرب اور عجم میں دین ہی دین تھا، اسلام ہی اسلام تھا۔ یہ ان حضرات کی محنت تھی، کیسے عظمت والے لوگ تھے، کس خلوص کے ساتھ آگے بڑھے، پوری دنیا کو انہوں نے زہر کیا ہے اور اسلامی پرچم لہرا کر دکھایا، بڑے عظمت والے لوگ تھے۔ ان میں سے ہر ایک رشد و ہدایت کا ایک چمکتا ستارہ ہے، لیکن آج کی نشست میں خاص طور پر بات کرنی ہے امام سیاست، امام تدبر، کاتب وحی اور امیر المؤمنین، خال المؤمنین، تمام امت کے مومنوں کا مانی، امیر المؤمنین بھی تھا، خال المؤمنین بھی تھا، تمام مسلمانوں کا مانی ہے یہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیر المؤمنین بھی ہے لیکن یہ خال المؤمنین بھی ہے، تمام مومنوں کا مانی۔ اس کی سگی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہماری ماں ہیں، ہماری ماں بھی ان پر قربان، وہ ایسی عظیم ماں ہیں، نبی کے حرم میں ہے۔ ان ماؤں کا جو بھائی ہوگا وہ ہمارا ماموں ہے، امیر المؤمنین تمام مومنوں کا ماموں ہے، خال المؤمنین ہے، عظمتوں والا انسان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام آرام سے جڑے صحابہ، ہر ایک کو اپنا اپنا مقام حاصل ہے۔ وہ چند دن پہلے بھی آپ نے سنا سب سے پہلے نمبر اور بازی لینے والا ابو بکر صدیق تھا، پہلا نمبر اسلام لانے میں، قربانیاں دینے میں ابو بکر کا ہی تھا، باقی نمبروں میں بھی اول ہی جاتا رہا۔
اسی طرح پھر اکا دکا مسلمان ہوتے 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 الحمدللہ فتح مکہ کے وقت عرب سارا مسلمان ہو چکا تھا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان میں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، نبی کے شاگرد بنے، نبی کے خادم بن گئے. نوجوان تھا، نوجوان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، ہمت بھی ہوتی ہے. تو امیر المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی میں آئے. صلاحیتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خصوصی نمائندہ، خصوصی کاتب وحی مقرر کر دیا. جو وحی آتی امیر معاویہ کو کہتے لکھو، وحی آ گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلطنتوں سے خطوط لکھے ہیں. بے شمار دنیا میں چھوٹی موٹی سلطنتیں تھیں، ان تمام کے خطوط لکھنے والا، لکھانے والا محمد الرسول اللہ، لکھنے والا امیر معاویہ. تو نبی لکھوانے والا، نبی کی زبان سے جو نکلتا وہ وحی ہوتی ہے. اس وحی کو لکھنے والا امیر معاویہ. دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 165 خط صرف امیر معاویہ کے قلم اور دستے مبارک سے ہیں. نبی کو کتنا اعتماد ہے اس عظیم انسان کے اوپر. لکھا بھیج دیا، خط آ گیا، پڑھو کیا کہتا ہے خط. امیر معاویہ اس کو پڑھ کر، کسی اور زبان میں ہوتا پڑھ کر نبی کو سنا دیتے، یہ ہے اور خط یہ کہتا ہے. نبی فرماتے یہ جواب دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ خصوصی سیکرٹری، خصوصی نمائندہ تھا. نبی کو اس پر کتنا اعتماد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد رشید بنا. ایک تو خال المؤمنین بنا، مومنوں کا ماموں. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کاتب وحی، جو قرآن بھی لکھتا تھا، حدیث بھی لکھتا تھا. اور نبی کے جتنے خطوط ہیں وہ حدیث ہیں. وہ زبان نبوت سے جو ارشاد نکلا اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی نمائندہ کاتب وحی تھا، عظمتوں والا انسان. اور قرآن نے بڑی عجیب بات کہہ دی ہے. قرآن بھی لکھتا تھا، حدیث بھی لکھتا تھا. قرآن نے انداز ذکر کر کے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو لینے والا، تھامنے والا، پڑھنے والا پاکیزہ ترین انسان ہوتا ہے. مطہر، پاک صاف. فرشتے لے کر آئے اللہ سے، وہ بھی مطہر، پاکیزہ. جس نبی کے دل پہ آیا ہے وہ نبی بھی پاکیزہ. جس نبی نے شاگردوں کو پڑھایا وہ ان کے دلوں میں آیا وہ بھی پاکیزہ. جن کی قلم چلتی تھی ان کے ہاتھ بھی پاکیزہ، قلم بھی پاکیزہ. کیسے عظیم لوگ تھے، اللہ نے کتنی بڑی عظمت ان کو نصیب کی تھی. تو قرآن کی زبان میں امیر معاویہ کا دل بھی پاک، ہاتھ بھی پاک، قلم بھی پاک. جو اللہ کے قرآن کو لیتا تھا، لکھتا تھا، نبی کی حدیث کو، وحی کو لکھتا تھا. اور وحی کو لکھنے والے، لینے والے پاکیزہ ترین ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے، قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے. تو قرآن کو لینے والا، پڑھنے والا، چھونے والا، سمجھنے والا، یہ پاکیزہ ترین ہے. اور واقعتاً آج کے پرفتن دور میں اگر بندہ طرح طرح کے فتنوں سے، طرح طرح کی غلاظت سے، طرح طرح کی گندگی سے، بد اخلاقی، بد کرداری سے بچ سکتا تو وہ قرآن کے طفیل بچ سکتا ہے. وگرنہ بڑے عجیب فتنے ہیں. اسلام کے نام پر بھی فتنے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. تو قرآن کے ساتھ جڑے گا بندہ، یہ مطہر ہو جائے گا، اللہ اس کو پاک صاف کر دے گا. یہ وہ لوگ تھے امیر معاویہ، پاکیزہ ترین انسان، خالد المؤمنین، کاتب وحی، اور قرآن کی زبان میں مطہر انسان، اللہ کا پاک کیا ہوا ہے، باطن بھی پاک، ظاہر بھی پاک.
ہاتھ بھی چلتا تھا صفائی کے ساتھ، قلم بھی چلتی صفائی دیانتداری کے ساتھ، اور نبی کو اس کی قلم پر اعتماد، اس کے ہاتھ پر اعتماد۔ اللہ اکبر، نبی کو جس پر اعتماد ہے وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردگی میں تھا، پڑھتے تھے، طلباء اور بھی پڑھتے رہتے۔ ریاست مدینہ میں غسان کا بادشاہ آ گیا، ابو جبلہ وفد لے کر آیا۔ بہت سارے وفود آتے تھے، سن 9 ہجری میں وفدوں کا سال تھا۔ بڑی بڑی ریاستوں کے وفد آتے تھے، چھوٹی ریاستوں کے وفد آتے تھے، کوئی معاہدہ کرتے تھے، کوئی صلح کرتے تھے، کوئی کیا کرتے تھے۔ مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست کا چرچا چلا ہے۔ تو سن 9 ہجری عام الوفود تھی، بڑے بڑے وفد آئے۔ ان وفدوں میں غسان کا بادشاہ تھا۔ یہ غسان ایک علاقہ تھا چاہا سا بڑا اور بدماش، اور اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا، فوج والا۔ آج یہ بھی مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اسلام غالب ہے، مجھے اسلام سے صلح کرنی پڑی۔ آ گیا اپنے ساتھ، ظاہر بات ہے بادشاہ آئے گا، اس کے ساتھ وفد ہوتا ہے بڑا، خصوصی نمائندوں کا، مشیروں کا، وزیروں کا، فوج کا۔ تو اس نے کہا جل جا رہا ہوں تو میں کوئی تحفہ بھی لے کر جاؤں، علاقے کا تحفہ چلتا ہے۔ اس خدا کے بندے نے اپنے علاقے کی لکڑ لے کر چلا گیا۔ کس کے لیے؟ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکڑ تیار، جس طرح آج کل ہمارا فرنیچر ہوتا ہے نا، اس کو توڑ کر لے جاتے ہیں، جناب یہ اپنا بیڈ بنوا دینا، بس اس کو کیلے شیلے لگائیں، بیڈ بن گیا۔ تو یہ وہاں سے فرنیچر لے کر آ گیا، اور فرنیچر اس نے دور رکھ دیا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ کہتا ہے جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دوں گا۔ واپسی پر آیا، ملاقات ہوئی، ان کے کھانے شانے انتظام کی، جانے لگا۔ اس نے کہا جی میری ایک درخواست ہے، باقی باتیں ہو گئی، میں نے ایک تحفہ لایا ہے، اور وہ میں مدینہ سے بہت باہر ایک جگہ رکھ کر آ گیا ہوں باہر، میرے ساتھ اپنا کوئی خادم بھیج دو، جا کر اس تحفے کو لے آئے۔ اب وہ نہیں بتایا تحفہ کیا چیز ہے، کہ چھوٹا موٹا کوئی تحفہ ہوگا جو بندہ اٹھائے لے آئے۔ تحفہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جیب میں ڈال کر بھی لا سکتا ہے، بس بعض تحفے ایسی بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بھانپ سکے اس بات کو کہ تحفہ کیا، نہ پوچھا نہ اس نے بتایا۔ تو جانے لگا، آپ اللہ ہم سب کو لے جائے مسجد نبی میں بار بار۔ تو آپ کی مسجد کے 2 گیڑ ہیں، وہاں کئی گیڑ ہیں، اس وقت بھی تھے۔ باب السلام سے ادھر آتے ہیں، پیچھے دروازے سے آتے، پیچھے سے آتے، پیچھے سے ادھر سے جنت البقیع کی طرف نکلو، اصحاب صفا کا دروازہ آگے ہے، دوسرے دروازے آگے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ 100 سے بھی زیادہ بڑے دروازے ہیں مسجد نبی کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیر معاویہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، نوجوان خادم کے طور پر۔ باقی صحابہ چھٹی کیے ادھر ادھر ہو گئے۔ نبی نے معاویہ کو بلایا، معاویہ جاؤ۔ معاویہ کو کہا یہ بادشاہ ہے غسان کا، اس کے ساتھ جاؤ، تو یہ آپ کو کوئی چیز دے گا، وہ لے کر آ جاؤ۔ اب بادشاہ تیزی سے نکل رہا ہے۔ امیر معاویہ کی تابعداری کا اندازہ لگایا، اللہ اس پہ کروڑوں کر رحمتیں کرے، کیسا عظیم آدمی تھا۔ نبی نے منبر کے قریب سے کہہ دیا، بادشاہ ادھر سے نکل رہا تھا، ان دروازوں سے جنت البقیع کی طرف نکل، آگے نکلنے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی کے جوتے اس گیٹ پہ رکھے ہوتے تھے، تو نبی نے درمیان میں کہہ دیا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ۔ بادشاہ آگے آگے، پیچھے معاویہ چل پڑا۔ معاویہ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ میں اس گیٹ سے اپنا جوتا لوں اور پھر اس کے ساتھ چلوں۔ کہتا ہے میرے نبی کے حکم میں تاخیر ہو جائے گی۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ اللہ نے چن کر نبی کو دیے تھے، نبی کے اشاروں پہ چلتے تبھی تو دین پھیلا ہے۔ اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اگر جوتوں کے لیے جاؤں گا، جوتا لے کر جاؤں گا، نبی کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوگی، یہ تاخیر برداشت نہیں کی ہے۔
بادشاہ نکل گیا باہر، پیچھے پیچھے امیر معاویہ جا رہا ہے ننگے پاؤں، مسجد نبوی سے باہر ہو گیا، سنگلاہ زمین ہے، معاویہ سنگلاہ زمین سے پتھریلی زمین کے اوپر پیدل چلتا جا رہا ہے، آگے بادشاہ کے گھوڑے ہیں، بادشاہ نے چھلانگ لگائی، گھوڑے پہ بیٹھ گیا، وزیروں مشیروں کو کہہ دیا تم جاؤ فلاں جگہ پہنچو، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ اس گھوڑے پر بیٹھا ہوا بادشاہ غسان کا بادشاہ جا رہا ہے ابو جبلہ، اور وہ گھوڑا اپنی مستی میں آ کر دوڑاتا ہے کہ یہ خادم مجھے پہنچتا ہے یا نہیں، یہ کیا کرے گا۔ امیر معاویہ گرتے پڑتے پاؤں زخمی ہوتے اس کے ساتھ ساتھ دوڑے جا رہا ہے، سنگلاہ زمین، پتھریلی زمین، آگے پھر تپتی دوپہر 2:30-3 بجے کا ٹائم، پتھر گرم اور پاؤں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ امیر معاویہ نے اس کو ایک سوال کر دیا کہ بھائی آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ گھوڑے پہ میں پیدل ہوں، مجھے اپنے گھوڑے میں پیچھے سوار کر دو۔ اس نے کہا توبہ توبہ، ہاں یہ کوئی بات ہے، آپ کمی ہیں، ہماری زبان میں کمی کہا جاتا ہے، آپ ارزن ہیں، آپ کمی گٹیا آدمی ہے، گٹیا آدمی بادشاہ کے گھوڑے پر بیٹھے۔ معاویہ نے یہ نہیں کہا، جواب نہیں دیا، کہا میں نبی کا خادم ہوں، ٹھیک ہے جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ بیچارے کے پاؤں زخمی خون خون ہو گئے، تپتی زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے۔ معاویہ نے کہا کہ بھائی آپ بھی انسان ہیں، میں انسان ہوں، آپ گھوڑے پر ہیں، میں پیدل دوڑ دوڑ کر تھک گیا ہوں، تو آپ اپنا جوتا مجھے دے دیں، میرے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، جل رہے ہیں تپتی زمین پہ۔ اس نے پھر کہا کمی کو میرے جوتے آ جائیں بادشاہ کے، تو کمی ہے، کمی کمی نہ میرے گھوڑے کا حال ہے نہ میرے جوتے کا حال ہے۔ امیر معاویہ جوان تھا، جوان آدمی کے جذبات ہوتے ہیں، بڑے جذبات ہو سکتے ہیں، وہ چھوڑ سکتا جاؤ دفعہ، میں تجھے کیا جانتا ہوں، نہ تیرا تحفہ لیتے ہم، لیکن امیر معاویہ نے کہا میرے نبی نے کہا جاؤ اس کے ساتھ، میں نہیں جانے۔ معاویہ برداشت کرتے ہوئے جا رہا ہے، جوتے بھی نہیں لیے، زخمی بھی ہو رہا ہے، اس کے تانے بھی برداشت کرتا جا رہا ہے، چلتے چلتے اس نے تھکا دیا آگے امیر معاویہ کو، پسینہ پسینہ آگے پہنچا، آگے اس نے تحفہ دیا لکڑ، کہا یہ لکڑ اٹھا جائے اور جا کر یہ ساگ کی لکڑ ہے، یہ جا کر محمد کو دے دینا، وہ اپنا بیڈ بنوا لے گا، چرپائی بنا لے گا۔ اب وہ بڑی موٹی لکڑ تھی، تراشی بھی پوری نہیں تھی، امیر معاویہ اس کو اٹھایا، تھا جوان مگر نہ وہ ایک آدمی کا وزن تھا ہی، 2-3 بندوں کا وزن تھا، ایک ایک لکڑ ایک بندے کے تھامنے کی اٹھانے کی تھی۔ معاویہ نے کہا میرے نبی کا حکم ہے اٹھاؤں گا، میرے نبی نے مجھے بھیجا جا لے اور لاؤں گا۔ بادشاہ اس کو دے کر واپس آ گیا، وہ لکڑ اٹھائی ہوئی امیر معاویہ شام کو واپس پہنچا، نبی انتظار میں، نے معاویہ کو بھیجا، ابھی تک آیا نہیں۔ معاویہ آیا پسینے میں شرابور، سامان دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ خدا کا بندہ اتنا وزنی سامان کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا نبی اللہ کے نبی آپ کا حکم تھا جان حاضر، فرمایا تم نے اٹھا لیا؟ فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا میرے نبی کا حکم میں اٹھاؤں گا، اللہ نے مجھے توفیق دے دی۔ کہاں سے لایا؟ فرمایا یا رسول اللہ آگے 36 میل دور چلا گیا تھا میں، 36 میل پیدل، اتنی بڑی تباہی، اللہ اکبر، اتنی بڑی تباہی۔ لیکن واپس آیا معاویہ کہ میں اپنے پاؤں دکھائے، یا رسول اللہ پاؤں زخمی ہو گئے ہیں چل چل کر، اور میں نے بادشاہ کو یہ کہا تھا، اس نے کہا تو کمی ہے، میں تجھے جوتا بھی نہیں دیتا ہوں، سواری بھی نہیں دیتا ہوں۔ نبی کے دماغوں سے آنسو آ گئے، زبان نبوت آئیے، وہی آئیے۔ فرمایا جوان صحابی ہے، یہ جذبات رکھتا ہے، یہ جواب دے سکتا تھا، کافر بادشاہ تھا، یہ کافروں کو زیر کرنے والے صحابہ ہیں، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے لحاظ کیا میرے حکم کی وجہ سے۔ نبی نے اس وقت فرمایا تیرا حلم برداشت اللہ نے اگر دیا میری امت میں تو معاویہ کو دیا ہے۔ فرمایا احلم امتی معاویہ ابن ابی سفیان،
میری امت میں اگر حلیم ترین انسان ہے، برداشت والا انسان ہے، تو اللہ نے امیر معاویہ پیدا کیا ہے۔ بعض صفات میں بعض صحابہ خاص ہیں، وہ آپ خطیب کے خطبے میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، سب سے مہربان نرم دل امت میں ابو بکر آیا ہے۔ واشدہ علی الکفار عمر، کافروں پر سخت ترین لہجے والا عمر تھا۔ واصدقہم حیاء عثمان، حیا میں بلند ترین انسان حضرت عثمان تھا اس امت میں۔ واقضاہم علی، اور فیصلے کرنے کی جسٹس، قاضی بننے کی صلاحیت اعلیٰ ترین اللہ نے علی کو عطا کی تھی۔ واکرم ابی بن کعب، اور امت کا سب سے بڑا خوبصورت قاری ابی بن کعب تھا۔ وافردہم زید بن ثابت، امت میں میراث کے احکام کو اعلیٰ درجے میں جاننے والا زید بن ثابت تھا۔ وامین هذه الامت عبیدۃ بن الجراح، امامت کا حق ادا کرنے والا میری امت میں عظیم انسان ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ واحلم امتی معاویہ بن ابی سفیان، اس امت کا سب سے بڑا حلیم معاویہ بن ابی سفیان ہے، بڑا برداشت والا آدمی تھا۔ اب نبی نے فرمایا جوتے لے کر نہیں گیا، یا رسول اللہ جب آپ نے کہا اس کے چلے جاؤ تو میں نے تاخیر مناسب نہیں سمجھی، نبی کے حکم میں تاخیر ہو، میں بغیر جوتوں کے نکل گیا۔ آگے گھر لگے پاؤں چلتا رہا آپ کے حکم کی اتباع میں، وزن بھی اٹھا کر لے آیا ہوں، پسینے پسینے بھی ہو گئے، تھک گیا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے آپ کی غلامی کی وجہ سے مجھے پوری طاقت دی تھی، سارے کام میں کر کے آ گیا ہوں۔ یہ وہ امیر معاویہ، لیکن بڑی عجیب بات ہے، حلم اس کا کیسا، اس کے حلم کو نبی نے کہہ دیا سب سے بڑا بردبار، بڑا بردبار، بڑا تدبر والا، برداشت والا امیر معاویہ میری امت میں۔ اس وقت کہا امیر معاویہ وہ عظیم انسان تھا، آج غسان کا بادشاہ اس کو کمی کہہ رہا تھا، ٹھیک، اللہ اکبر، 30 سال کے بعد، 31 سال کے بعد امیر معاویہ کی جماعت مجاہدین کی فوجیں جب گئی، غسان کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے آئیے، اور علاقے کے بڑے بڑے جرنیلوں کو، بڑے بڑے فوجیوں کو اور غسان کے بادشاہ کو ہتھکڑی لگا کر گرفتار کر کے لے آئیے۔ یہ دور بھی تھا امیر معاویہ کے سامنے مجاہدین جس وقت اپنے تیجیوں کو لڑائی میں مقابلے میں آنے والوں کو گرفتار کر کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لے آئیں گے۔ اور اسلام کا طریقہ ہے قیدی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، جیسا کیسا ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے استقبال کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلے، دیکھا سب سے آگے والا بندہ یہی غسان کا بادشاہ ابو جبلہ ہے۔ امیر معاویہ نے پہچان لی یہ وہی بادشاہ ہے، آج گرفتار ہو کر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، امیر معاویہ نے لایا، ان کا استقبال کیا، قیدیوں کو بٹھایا، کہا ان کے ہاتھ کھولو، سب کے ہاتھ کھولو، ان کے کپڑوں کا انتظام کرو، کپڑے ان کے پرانے گندے ہو گئے ہیں، کپڑے دو ان کو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، کپڑے والے ساتھیوں کو کپڑوں کے لیے بھیجا، کھانے والے ساتھیوں کا کھانا لگاؤ ان کے لیے۔ یہ ہمارے پاس انسان ہے، کافر ہے، قیدی ہے تو انسان، ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلاتے وقت امیر معاویہ ہاتھ دلانے کے لیے خود آگے بڑھ گیا، امیر المومنین۔ اور امیر المومنین بھی کیسا، 64,65,000 مربع میل کا یہ حاکم ہے، تمہارا پاکستان 3.25 لاکھ ہے، 3.25 لاکھ مربع میل ہے۔ ہم کہتے ہیں میں صدر میں وزیر اعظم بہت بڑا الہ آخری ہی، آگے آپ کو پتہ ہے، ارے یہ 64,65,000 مربع میل کا مالک ہے، اور دنیا کا واحد حکمران اسلام میں ایسا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی تک، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، آگے محمد بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کل زمین پہ حکومت کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی تک امیر معاویہ کا ثانی نہیں آیا جو اتنی بڑی حکومت ہے تو نکا کی گیا ہو۔ امیر معاویہ جس وقت واپس آئے، ہاتھ دلانے کے لیے آگے بڑھا، ابو جبلہ کے ہاتھ بھی دلائی، اوروں کو بھی ہاتھ دلائے، آگے صحابہ نے برتن لے لیا، ہم ہاتھ دلاتے ہیں جی، یہ ہے اسلام۔ اسلام عظمت والا دین تھا، خدمت والا، رفع والا دین تھا، لیکن آج مسلمان اس پہ عمل نہ کر سکا۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے صحابہ نے لے لیا، ساتھیوں نے لے لیا،
بعد میں امیر معاویہ اسی ابو جبلہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلا رہا ہے اس کو، کھاؤ بھائی، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، ساتھ کھلا رہا ہے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ مہمان نوازی کرتا جا رہا ہے۔ بادشاہ متاثر ہوا، یہ کیسا بندہ ہے، یہ خادم کیسا، ہمارا استقبال کیسا، پھر ہمارے ہاتھ دلائے، کھانا کیسے محبت سے دونوں ہاتھوں سے، یہ لو جی یہ لو۔ آخر کھانا کھا کر پانی پیالہ اس کو دیا، پانی پیو اپنے ہاتھ سے۔ ابو جبلہ نے کہا بھائی آپ اپنا نام بتا دیں، آپ کمال کے آدمی ہیں۔ نے کہا چھوڑو نام کو، کھانا کھا پانی پیو۔ بار بار اس نے کہا پھر اپنا نام تو بتا دو، کمال کا اخلاق کا آدمی ہے، بڑے کمالات بڑی صفات اللہ نے آپ کو نوازی ہے، نام بتا خدا کا بندہ۔ اس نے سمجھا حکومت کا کوئی خادم ہوگا، نوکر ہوگا کوئی۔ امیر معاویہ کو بار بار اس نے اصرار کیا، کھانا کھا لیا، پانی پیالہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے، بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا آپ کا اصرار ہے، بتاؤں میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا بتا دو۔ اس نے کہا میں محمد کا وہ کمی ہوں جو آپ دوڑے پر تھے، پیچھے جوڑنے والا جو کمی تھا، میں وہ کمی معاویہ ہوں، مجھے معاویہ کہا جاتا ہے، میں وہ کمی ہوں، میں واقعتاً میں محمد کا کمی ہوں، میں کمی ہوں لیکن میں ہوں۔ بادشاہ کے ہاتھ کانپے، پیالہ گر گیا۔ اس نے کہا 30 سال پرانا واقعہ بندے نے یاد دلایا، میں نے تو اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، مذاق کیا تھا، میں نے اس کو دوڑایا تھا، میں نے اس کے پاؤں زخمی کیے تھے، میں نے اس کو ستایا تھا، آج یہ کیا کر گیا میرے ساتھ؟ امیر معاویہ نے کہا پریشان مت ہونا، میں محمد کا کمی ہوں، محمد نے مجھے یہی دین سکھایا ہے، میں پہلے بھی برداشت کیا، اب بھی برداشت کروں گا، آپ میرے قیدی ہیں، اب میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، بالکل تانا نہیں دوں گا، تو نے پوچھا تھا میں نے تعارف کرا دیا، بس میں محمد کا کمی ہوں۔ بندے نے روتے ہوئے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اس نے کہا مجھے اس اسلام کو پڑھا دو، بس ٹھیک ہے۔ یہ تھا نبی کا وہ فرمان، سچا ثابت ہوا۔ نبی نے فرمایا تھا اپنی زبان نبوت سے احلم امتی معاویہ بن ابی سفیان، میری امت کا بردبار ترین حلم برداشت والا آدمی امیر معاویہ ہے۔ کیسی برداشت ہے اس کی، کیسا عظیم آدمی ہے۔ اور دنیا کا واحد حکمران میں نے عرض کیا آیا ہے جس نے آدھی دنیا سے زائد دنیا پہ حکومت کی ہو، اور لمبی حکومت کی، 40 سال حکومت کر کے گیا ہے۔ اتنا حکومت کرنے والا کوئی بھی نہیں آیا ہے، اور اسلام کو دنیا سے لبریز کیا ہے، اور دنیا کے اندر اسلام کو عام کیا ہے۔ اللہ اس پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ باقی بات اگلی نشست میں کریں گے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سنی بیچارہ چونکہ سن ہے، یہ بیچارہ سوشل میڈیا میں آج کل الجھ گیا۔ پہلے یہ ٹی وی کے آگے الجھا ہوتا تھا، کسی ذاکر کا، کسی ملل کا، کسی بنگ والے کا جملے باہر گلیوں میں سن لیتا تھا، وہ بھی کہتے آؤ جی کنڈے کرتے ہیں، اور ادھر کنڈا کھاؤ یہ کرو جی۔ یہ کنڈے اسی امیر معاویہ کی وفات کے اوپر دین کے دشمن کرتے ہیں۔ جس دن امیر معاویہ 22 رجب کو فوت ہوا، اس کے نام پر کنڈے رچائے جاتے ہیں۔ خدا کے بندے سنی سن نہ ہو، یہ امیر معاویہ عظمتوں کا پاسبان تھا، یہ عظمتوں والا انسان تھا، دین کا عظیم سپہ سالار تھا۔ اس کی ہر صحابی قابل قدر، یہ بھی قابل قدر ہے۔ اور اگر دشمن اس کی وفات پر کنڈوں کے نام سے جشن منائے، وہ کھانے بھی جائز نہیں، اور ان کو میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔ نہ وہ اگر جعفر صادق کی نیاز کا دے، اگر نیاز جعفر صادق کے نام کی ہے وہ پھر حرام تمیل ہے، وہ غیر اللہ کی نظر ہوتی ہے، غیر اللہ کی نظر کھانی جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان نوسوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اگلی نشست میں بات کریں گے انشاءاللہ۔